بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ تم نے ڈرائیونگ سیٹ کیوں سنبھال لی؟ میں نے سوچا تم خاصی طویل ڈرائیونگ کر چکی، تھک گئی ہوگی، اب کچھ دیر میں تمہیں سستانے کا موقع دوں، میں نے کہا۔ بہت شکریہ، وہ مسکرائی۔ لگتا ہے اب واقعی تمہارے دل میں ہم جیسوں کے لیے بھی کچھ جگہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی تمہاری نظر جانے لگی ہے۔ لیکن یہ معمولی اور پرانی سی کار تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ شاید تم الجھن محسوس کرو کہ یہ کیا کھٹارا چلانا پڑ رہا ہے۔ خیر، اب ایسی کثر نفسی سے بھی کام مت لو، اچھی بلی گاڑی ہے، یہ کوئی کھٹارا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیا معلوم ہم نے زندگی میں کیسے کیسے کھٹارے چلائے ہیں۔ میں نے گاڑی واپس موڑی اور وارس روڈ کے راستے جیل روڈ پر لے آیا۔ اس دوران ادھر ادھر کی باتیں جاری تھیں۔ باتوں ہی باتوں میں نے سرسری سے انداز میں پوچھا، مختار رفیع کا دفتر کہاں ہے؟ اس کا اصل دفتر تو راکسی سینما کے ہی ایک فلور پر ہے، زیادہ تر تو وہ وہیں پایا جاتا ہے، لیکن دفتر ریس کورس میں بھی ہے، لیکن وہاں وہ صرف ریس والے دن ہوتا ہے۔ راکسی سینما جس میں اس کا ہیڈ آفس ہے، اس کا اپنا ہی ہے۔ ایک دوسرے سینما بھی ہیں، گلبرگ میں اس کا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس میں بھی اس کا دفتر ہے۔ ہوٹل چھوٹا ہے لیکن بڑے بڑے کاموں کے لیے مشہور ہے، نہایت پرتعیش ہوٹل ہے۔ اس میں فلور شو وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ فلموں میں ڈانس کے ذریعے ابھرنے والی کئی اداکارائیں ماضی میں وہاں ڈانس شو پیش کرتی رہی ہیں۔ شمیم نے خاصی تفصیل بتا دی۔ اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنی مرمری کلائی پر بندی سیاہ گھڑی پر نظر ڈالی۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے ہوٹل والے آفس میں ہوگا۔ چلو اچھا ہے، اس وقت ہمارا رخ اسی طرف ہے، لگے ہاتھوں اسے بھی دیکھ ہی لیتے ہیں، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی رنگت قدرے زرد پڑ گئی تھی۔ کیا تم ابھی اسی وقت اس سے ملو گے؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ مجھے اس طرح کے کاموں کے لیے روز روز کہاں وقت ملتا ہے؟ جو کام نمٹ جائے اچھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مختار رفیع سے میرے ایک ہی ملاقات کافی رہے گی، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے اس کی امید نہیں ہے، وہ اضطراری سے انداز میں بولی۔ میں نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا، ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ بولی، کیا میرا ساتھ جانا ضروری ہے؟ ہاں، میرے خیال میں تو بہت ضروری ہے۔ تمہارے سامنے وہ کسی بات سے مکر نہیں سکے گا، اس کی ہر بات تم اپنے کانوں سے سن سکو گی، ہر رد عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گی۔ مجھے تمہارے پاس رپورٹ لے کر آنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویسے بھی میں اکیلا اس کے سامنے مدعی سست گواہ چست کی تصویر بن کر جانا نہیں چاہتا۔ میرا مطلب تھا کہ تم راجو کو ساتھ لے جاتے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ بیکار آدمی ہے، تم سے بھی زیادہ بزدل ہے، اس سے تو بہتر ہے میں کسی بکرے کو کان سے پکڑ کر ساتھ لے جاؤں۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے یہ کچھ عجیب اور معیوب سا نہیں لگتا کہ عورت ایک حمایتی کو ساتھ لے کر ایک بدماش سے بات چیت کرنے، حساب کتاب کرنے جا رہی ہے؟ وہ اسے بنیاد بنا کر مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا؟ شمیم یکدم سخت الجھن میں پڑ گئی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا میرے ساتھ رسوا ہونا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات کی کوئی بنیاد ہو، تھوڑی بہت حقیقت شامل حال ہو، تب تو رسوا ہونے میں کچھ مزہ بھی ہے، خالی خولی رسوائی کا کیا فائدہ؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پہلے انسان رسوا ہو کر تو دیکھے، پھر شاید بات میں سے بات نکل آئے، میں نے کہا۔ اور اگر تم خوفزدہ ہو تو میرے دوستوں کے حلقے میں شامل ہونے کے بعد خوف کو ذہن سے نکال دو۔ تمہیں ایک وقت میں صرف ایک ہی چیز سے دوستی رکھنا ہوگی، خوف سے یا مجھ سے۔ میرا خوفزدہ ہونا غلط تو نہیں ہے۔ وہ دو بھینسیں لڑتے ہیں تو جاڑیاں بیچاری خواہ مخواہ ہی کچلی جاتی ہیں۔ وہ بولی، بھینسیں کون ہے اور جاڑی کون؟ میں نے اسے گھورا۔ اب اتنے بھی انجان مت بنو، ظاہر ہے بھینسیں تم اور مختار رفیع، جاڑی میں ہوں۔ اگر جاڑیاں اتنی حسین ہوا کرتی تو میں اپنے گھر کا لان جاڑیوں ہی سے بھر لیتا، سب پھول پودے ہٹا دیتا، میں نے کہا۔ لیکن اس جاڑی سے تو تم بہت بچ کر گزرتے ہو۔ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا اس میں کانٹے زیادہ ہیں؟ اب جاڑی نے زبردستی دامن سے لپٹنا چھوڑ دیا ہے نا، شاید اس لیے اچھی لگنے لگی ہے، میں نے جواب دیا۔ بہرحال تم کچلے جانے کی فکر مت کرو، ہوٹل کا نام بتاؤ جس میں مختار رفیع کا دفتر ہے۔ پیلس ہوٹل، وہ بولی۔ لیکن کیا تمہارا یوں تنہا ایک دم منہ اٹھا کر وہاں جانا مناسب ہوگا؟ میرا مطلب ہے کم از کم ایک آدمی کوئی گاڑی وغیرہ تو ساتھ لے لیتے۔ مجھے اس کے متفکرانہ انداز پر ہنسی
آ گئی مگر دوسرے ہی لمحے میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اگر مجھے ان تکلفات میں پڑنا ہوتا تو میں اس شخص کو اٹھوا ہی لیتا، خود کسی قسم کی زحمت ہی نہ کرتا، لیکن یہ تم سے خصوصی تعلق اور لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ میں خود تمہارے ساتھ چلا جا رہا ہوں۔ میں نے سوچ بچار میں وقت ضائع نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں ذاتی دلچسپی لینا۔ تمہاری اس جلد بازی نے ہی تو مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ چلو آج جی بھر کے خوفزدہ ہو لو، امید ہے اس کے بعد خوف ہمیشہ کے لیے تمہارے ذہن سے نکل جائے گا۔ جس ہوے سے انسان ڈرتا چلا آ رہا ہو ایک بار اس کا سامنا کر ہی لینا چاہیے تاکہ معاملہ کسی کنارے لگ جائے، ادھر یا ادھر، تخت یا تختہ۔ میں نے اطمینان سے کہا اور گاڑی مین بلی وارڈ موڑ لی۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی زردی کم نہیں ہوئی تھی۔ جوں پیلس ہوٹل قریب آ رہا تھا وہ گویا اپنی جگہ سکڑتی سی جا رہی تھی۔ آخرکار میں نے گاڑی پیلس ہوٹل کے سامنے لے جا روکی۔ وہ چھوٹا سا ایک خوبصورت ہوٹل تھا۔ میں ماضی میں 2-4 مرتبہ اس میں کھانا کھانے آ چکا تھا، لیکن میں نے کبھی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ یہ کس کا ہوٹل تھا یا کس قسم کا ہوٹل تھا۔ بہرحال اس میں شک نہیں تھا کہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ ایک مہنگا ہوٹل تھا۔ اس کی تزئین و آرائش پر پیسہ بھی دل کھول کر خرچ کیا گیا تھا اور کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ شان و شوکت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بارے میں جو اڑتی سی باتیں سننے میں آتی رہتی تھیں، ان سے البتہ کسی حد تک اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ گاڑی سے اتر کر میں نے شمیم کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ اس طرح آگے بڑھی جیسے اسکول میں کوئی سنگین شرارت کرنے والے بچے کو پرنسپل نے اپنے دفتر میں طلب کیا ہو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ باہر سے ہوٹل کی ساخت کئی منزلہ کوٹھی سے مشابہ تھی۔ مین گیٹ سے لابی کے دروازے تک خوبصورت اور رنگا رنگ سائبان نصب تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے رنگا رنگ فانوس آویزاں تھے۔ ایک طرف چھوٹا سا خوبصورت لان اور دوسری طرف پارکنگ لاٹ تھی۔ دونوں طرف جانے کے لیے علیحدہ علیحدہ پختہ روش موجود تھی۔ لابی کا دروازہ تاریک اور موٹے شیشے کا تھا۔ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے عقب میں کوئی پراسرار دنیا آباد تھی۔ در و دیوار کی ساخت میں امپورٹڈ شیشے اور امپورٹڈ ہی ٹائلوں کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ لابی کے قالین میں پاؤں دنسے جا رہے تھے۔ ریسیپشن کے نیم دارہ نما کاؤنٹر پر جو کلرک موجود تھا وہ استقبالیہ کلرک کے بجائے ریسلنگ چیمپئن معلوم ہو رہا تھا۔ غنیمت تھا کہ وہ ریسلر والے حلیے میں نہیں تھا۔ جدید فیشن کا کوٹ پہنے ہوئے تھا، بال بھی سلیقے سے جمے ہوئے تھے اور خوب چمک رہے تھے۔ شمیم کو دیکھ کر وہ مسکرایا، لیکن نظروں میں سوال بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور آنکھوں میں یکدم سرد مہری آ گئی، لیکن چونکہ شمیم اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی تھی اس لیے میں نے بھی اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں نے مڑ کر تو نہیں دیکھا، لیکن محسوس کیا کہ ہمارے آگے بڑھتے ہی اس کا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف چلا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے قریب سرخ ٹوپی والا ایک باوردی شخص کھڑا تھا۔ اس کے کندھے سے گن لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شمیم کو دیکھ کر شناسائی کی کوئی رمق نہیں ابھری۔ اس کی گہری نظروں سے ہمیں دیکھا، تاہم روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا چہرہ بدستور پتھرایا ہوا سا تھا۔ ہوٹل 4 منزلہ تھا، اس میں لفٹ نہیں تھی۔ پہلی منزل پر بھی ہمیں ایک باوردی مسلح محافظ کھڑا نظر آیا۔ میں نے اس درجے کہ کسی ہوٹل میں اس طرح سیڑھیوں اور لفٹ کے قریب مسلح محافظ کھڑے نہیں دیکھے تھے۔ دوسری منزل کی سیڑھیاں چڑھتے وقت شمیم میری طرف مڑتے ہوئے سرگوشی میں بولی، مختار رفیع کا دفتر ٹاپ فلور پر ہے، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے تمہیں پسینہ آ جائے گا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ پسینہ اس وقت خود اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اس کی وجہ سیڑھیاں چڑھنے کی مشقت نہیں بلکہ مختار رفیع کے سامنے جانے کی گھبراہٹ تھی۔ اس کی شخصیت پر باکسر کا گمان گزرتا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی ایک باکسر ہی کا ہاتھ تھا، تاہم اس نے مجھے اپنی طاقت کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بھی ہاتھ ڈھیلا ہی رکھا۔ اس نے بڑے احترام سے جھکتے ہوئے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن میں گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، میرے پاس وقت کم ہے مسٹر مختار رفیق، میں صرف ایک چھوٹا سا معاملہ طے کرنے آیا ہوں۔ ارشاد۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے ذرا آگے کو جھک آیا۔ تمہارے پاس شمیم اور ریاض کے دستخطوں کے ساتھ کوئی اسٹامپ پیپر موجود ہے؟ ہم وہ واپس لینے آئے ہیں، میں نے ہموار لہجے میں کہا۔ اس نے اداس نظروں سے شمیم کی طرف دیکھتے ہوئے متاسفانہ سے انداز میں سر ہلایا۔ بہت بری بات ہے شمیم بیگم، اپنے کاروباری راز اس طرح فاش کرتے پھرنا بہت بری
بات ہے، اور اگر تم چودھری صاحب کو مہمان کے بجائے حمایتی کی حیثیت سے ساتھ لائی ہو تب بھی بہت بری بات ہے۔ شمیم کے بجائے میں نے ہی جواب دیا، ہم یہاں تم سے کسی بات کے اچھی یا بری ہونے کے بارے میں فتویٰ لینے نہیں آئے، صرف وہ اسٹامپ پیپر لینے آئے ہیں۔ جس آہستگی سے وہ اٹھا تھا اسی آہستگی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی سرد مہری آ گئی۔ ہم سوالیوں کی طرح اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، آپ اتنی محبت، اتنی اپنائیت اور اتنے جوش و خروش سے شمیم بیگم کے لیے وہ اسٹامپ پیپر لینے آئے ہیں تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ 12 لاکھ کے قرض کی ادائیگی کا اقرار نامہ ہے، میں نے جواب دیا۔ 12 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے چودھری صاحب، مجھ جیسے کاروباری آدمی کے لیے تو بہت بڑی رقم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے بڑے آدمی کے لیے بھی یہ کوئی ایسی چھوٹی رقم نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں برف زاروں کی سی سرد مہری برقرار تھی۔ انسان معاہدے اس لیے کرتا ہے کہ ان کی پاسداری کرے، قانونی کاغذات اسی لیے تیار کرائے جاتے ہیں، لکھت پڑھت اسی لیے کی جاتی ہے کہ کوئی کسی کے حقوق کی خلاف ورزی نہ کرے۔ جہاں خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں نقصان ہوتا ہے۔ چودھری صاحب، کچھ جانی نقصان بھی مالی نقصان، خلاف ورزی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ گویا ایک سرد مہر بزرگ کی طرح مجھے سمجھا رہا تھا۔ بے شک خلاف ورزی بہت بری بات ہے، لیکن بے ایمانی اس سے بھی بری بات ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ خیر، میں اس وقت نصیحتیں کرنے یا نصیحتیں سننے کے لیے نہیں آیا۔ میں اس بحث میں بھی نہیں پڑوں گا کہ تم نے شمیم اور راجو سے یہ 12 لاکھ ہتھیانے یا اس قرض کی بنیاد پر شمیم کو بلیک میل کرنے کی منصوبہ بندی کس طرح کی تھی۔ میں تو سیدھے طریقے سے اس مسئلے کو نپٹانے آیا ہوں۔ میں نے جیب سے چیک بک نکالی، 12 لاکھ کا چیک لکھا اور انگلی سے میز پر اس کی طرف کھسکا دیا۔ اس نے چیک اٹھا کر دیکھا، اس کی دونوں بویں نیم دائروں کی سی صورت میں سکڑ گئیں، پھر نہایت آہستگی سے اس کے موٹے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ پرخیال انداز میں ایک انگلی سے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے اس نے باری باری مجھے اور شمیم کو دیکھا، جیسے ہر زاویے سے ہمارے سراپے کی پیمائش کر رہا ہو، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، شمیم چیز تو ایسی ہے کہ اس کی دلداری کے لیے 12 لاکھ خرچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے حیرت ہوئی ہے کہ آپ کی راہ و رسم تو بہت اونچے درجے کی عورتوں سے ہے۔ یہ اوپر ہی اوپر شمیم سے اتنی محبتیں کب پروان چڑھ گئیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بات صرف اتنی ہی ہوگی جتنی ضروری ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں یہاں تمہارے گندے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب دینے نہیں آیا، لیکن شاید ان الجھاؤں میں تمہیں رات بھر نیند نہ آئے، اس لیے بتاتا چلوں کہ اتفاق سے شمیم اور اس کا شوہر دونوں ہی میرے بچپن کے ساتھی ہیں۔ ہم ایک ہی گاؤں کی گلیوں میں کھیلے اور پلے بڑے ہیں۔ ریاض مجھے فلم دکھانے کے لیے اپنے باپ کی دکان سے پیسے چرا کر لایا کرتا تھا۔ آج اگر مجھے 12 لاکھ دے کر اس کی یا اس کی بیوی کی کسی خبیث کے چکروں سے جان چھڑانی پڑ رہی ہے تو میرے لیے یہ مہنگا سودا نہیں ہے، لیکن تم جیسے جانور بلا نازک جذبات اور احساسات کی ان باریکیوں کو کہاں سمجھتے ہوں گے، اس لیے ان باتوں کو رہنے دو۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے دلچسپی کی لہر ابھری، لیکن اپنے لیے خبیث اور جانور وغیرہ کے القابات سن کر اس کے چہرے پر سختی سی آ گئی۔ اس کا چہرہ یکدم پتھر سے تراشا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس نے میرے عقب میں کھڑے ہوئے منظور کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے ریوالور کی نال بہت سختی سے میری ریڑھ کی ہڈی میں چبھنے لگی۔ چودھری صاحب، میرے عقب سے منظور کی آواز سنائی دی، باس سے کوئی اس زبان میں بات کرے تو ہمیں بہت سخت برا لگتا ہے، خاص طور پر مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا۔ دل چاہتا ہے دونوں گردوں میں ایک ایک گولی اتار دوں۔ میں اتنی تیزی سے گھوما کہ شاید اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو کوئی اتنی تیزی سے بھی گھوم سکتا ہے۔ غنیمت تھا کہ میرے اور شمیم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، پھر بھی میں احتیاطاً اس طرف گھوما تھا جدھر شمیم نہیں تھی، ورنہ وہ لپیٹ میں آ سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے منظور کے حلق سے ہلکی سی کراہ نکلی، کیونکہ میں نے اس کی کلائی پر کراٹے کا ہاتھ رسید کیا تھا۔ اسے یقیناً کسی سوٹڈ بوٹڈ چودھری صاحب سے اتنی پھرتی اور اس قسم کی چاپ کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں نے شکر کیا کہ اس اچانک ضرب سے اس کی انگلی سے ٹریگر نہیں دب گیا تھا۔ ویسے زیادہ امکان یہی تھا، ٹریگر دب جاتا تو گولی مختار کو لگتی یا اس کی میز میں پیوست ہوتی، کیونکہ میں سامنے سے ہٹ چکا تھا، لیکن فی الحال میں مختار کو بھی گولی لگتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔
منظور اپنی مضروب کلائی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر دوہرا ہو چکا تھا، ریوالور نیچے آ گیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اٹھا لیا۔ میری نظر اب مختار اور منظور دونوں ہی پر تھی۔ مختار نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ اس کا ہاتھ کسی دراز کی طرف بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ میں نے منظور کو مخاطب کیا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، ہتھیار اس وقت تک مت نکالو جب تک اسے استعمال کرنے کا قطعی فیصلہ نہ کر لو۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی کھوپڑی پر اس کے ہی ریوالور کا دستہ رسید کیا۔ وہ ابھی کلائی کو ہی پکڑے کرا رہا تھا۔ کلائی کی ہڈی غالباً ٹوٹ چکی تھی، اب کھوپڑی بھی چٹک گئی، وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ میں نے ٹھوکر سے اسے کمرے کے ایک کونے میں پہنچا دیا، پھر اپنے اور شمیم کے لیے کرسیاں کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مختار کو مخاطب کیا، اب ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ مدعی سست گواہ چست قسم کے لوگ خواہ مخواہ بیچ میں دخل دیتے رہتے ہیں۔ مختار کے چہرے پر پھیلی ہوئی طمانینت اور خود اعتمادی میں تھوڑی سی کمی آ چکی تھی، لیکن وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کا اظہار نہ ہونے پائے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھا تھا، چیک اس کے سامنے رکھا تھا۔ میں چیک کاٹ چکا ہوں مختار رفیق، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب سٹامپ پیپر دینے میں تمہاری طرف سے تاخیر کیوں ہے۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکا اور سنبھلتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، ہمارے ملک میں چونکہ چیک ڈس آنر ہونے پر کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ بات بات پر چیک کاٹتے رہتے ہیں۔ 12 لاکھ کا معاملہ ہے، میں کاغذ کے اس پردے پر کیسے اعتبار کر لوں جسے اس وقت بینک میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مختار، تم نے زندگی میں کبھی کسی پر اعتبار کرنا نہیں سیکھا؟ میں نے حقارت سے پوچھا۔ اعتبار کا دوسرا نام خطرہ مول لینا ہے چودھری صاحب، پیسے کے علاوہ میں ہر چیز میں خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ بولا میری طرح۔ اب وہ بھی کونے میں پڑے ہوئے منظور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ اس کا محافظ تھا، اب گویا ردی کا ڈھیر تھا جو ایک کونے میں پڑا تھا۔ روپیہ پیسہ دنیا میں سب سے گھٹیا چیز ہے اور تم اسی کے معاملے میں اتنے بے اعتبار ہو۔ میں نے اپنے لہجے کی حقارت برقرار رکھی۔ اس قسم کی باتیں فلموں میں اور کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں چودھری صاحب، آپ اس معاشرے میں بیٹھ کر روپے پیسے کو سب سے گھٹیا چیز قرار دے رہے ہیں، جہاں روپے پیسے کے لیے آپ کو بہنوں کا سودا کرنے والے بھی مل جائیں گے اور وطن کا سودا کرنے والے بھی۔ وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ اس قسم کی بحث میں الجھنے کا وقت آپ کے پاس شاید ہو، میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ بحث تو بہت ہی فضول چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی آدمی کسی دوسرے کے موقف کا بھی کبھی قائل نہیں ہوتا۔ میرے پاس بحث میں الجھنے کے لیے تو کیا، اس کام کے لیے بھی وقت نہیں تھا جس کے لیے میں آیا ہوں۔ تم سے پھر کسی وقت ملاقات کا پروگرام تھا، لیکن بس اچانک ہی کھوپڑی گھوم گئی۔ یہ جو تم نے چیک ڈس آنر ہونے کی بات کی ہے، تو ہر ایک کو اپنے جیسا گھٹیا بزنس مین مت سمجھا کرو۔ یہ تو چیک ہے، میں اگر چٹ بھی لکھ کر بھیج دوں تو شاید بینک مینیجر تمہیں 12 لاکھ دے دے۔ وہ صرف فون پر مجھ سے تصدیق کرے گا کہ چٹ واقعی میں نے ہی بھیجی ہے۔ تم جیسا کوئی اچکا جیلی تو لکھ کر نہیں لے آیا۔ اس کا سانولا چہرہ کچھ اور تاریک ہوتا جا رہا تھا، یقیناً اس کے جسم میں خون کی گردش بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ شمیم کی موجودگی کی وجہ سے وہ زیادہ توہین محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان میاں بیوی پر اس کی زبردست دہشت طاری تھی، لیکن اب یہ تاثر درہم برہم ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن میں ایسا ہی چاہتا تھا۔ وہ اس تاثر کو اتنی آسانی سے برباد ہوتے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نمودار ہوئے، آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تو پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا، اب آنکھیں کچھ اور انگارہ سی ہو گئیں۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے میز کے کنارے کو اس طرح پکڑ لیا جیسے وہ ہاتھ نہیں شکنجے ہوں۔ میرا اندازہ تھا کہ میز اگر کسی ذرا بھی نرم چیز سے بنی ہوتی تو پچک جاتی۔ اس کی چوڑی پیشانی پر ایک موٹی سی نس پھڑکتی ہوئی صاف دکھائی دینے لگی۔ جب وہ بولا تو اس کا لہجہ یکسر بدلا ہوا تھا۔ اس نے گویا اپنے اصل روپ میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ گویا مجھے آنکھوں اور لہجے سے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، کیا تم اس عمارت سے زندہ واپس نہیں جانا چاہتے چودھری؟ ایک آدمی کو ڈھیر کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے دنیا فتح کر لی؟ اس کا ہاتھ جس تیزی سے دراز کی طرف بڑھا، اس تیزی سے شاید سانپ بھی کسی چیز پر پھن نہ مارتا ہو، لیکن دراز کھلنے سے پہلے ہی میں کرسی سے اٹھ کر اس کی گردن
گردن دبوچ چکا تھا۔ میز بڑی تھی اور بیچ میں حائل تھی، مگر میں اسے گردن سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی کرسی الٹ گئی اور میز بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شمیم ہلکی سی چیخ مار کر کچھ دور جا کھڑی ہوئی۔ میں نے گردن ہی سے پکڑے مختار کو اونچا کر دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں ہوا میں جھول رہی تھیں۔ وہ ایک دراز قد، مضبوط اور ٹھوس شخص تھا۔ اسے اس طرح اٹھانا میری طاقت کا امتحان تھا۔ شکر ہے مجھ سے اندازے کی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی اور میں اس امتحان میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے مجھے گھٹنا یا ٹھوکر رسید کرتا، میں نے اسے کونے میں بے ہوش پڑے ہوئے اس کے گارڈ پر پھینک دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے میں الجھ کر رہ گئے۔ مختار کے حلق سے خرخراہٹ کی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کے مزید کاسبال نکالنے کے لیے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی، پھر گریبان سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ میرا اندازہ غلط نکلا، اس کے کاسبال نکلے نہیں تھے۔ اس نے سیدھا ہوتے ہی مجھے ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی۔ ٹھوکر سے تو میں بچ گیا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کا گریبان چھوڑنا پڑا۔ گریبان چھوٹتے ہی اس نے بن مانس کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی۔ عام حالات میں وہ ایک طاقتور آدمی تھا، لیکن میں نے اسے جو جھٹکا دیا تھا اور اس کی پسلیوں میں جو ٹھوکر رسید کی تھی، اس کی وجہ سے اس میں زیادہ دم خم نہیں رہا تھا۔ وہ غصے میں اندھا ہو کر مجھ پر جھپٹا تھا۔ غصے میں اندھے ہونے والے عموماً مجھ سے زیادہ مار کھاتے تھے۔ جس انداز میں وہ مجھ پر جھپٹا تھا، میں چاہتا تو اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر پٹخ دیتا، لیکن دو وجوہات کی بنا پر باز رہا۔ ایک تو انتہائی دبیز قالین کی وجہ سے اسے چوٹ کم لگتی، دوسرے نچلی منزل پر اچھی خاصی دمک سنائی دیتی۔